سورہ فاطر۔ فاطر کا معنی ہے بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، کیونکہ سورت کی پہلی آیت کریمہ میں فاطر کا لفظ ذکر کیا گیا ہے اور دعوت دی گئی ہے، او لوگو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بغیر کسی نمونے کے بنا دی، بغیر کسی پہلے نقشہ بنائے، پہلے نقشہ کوئی نہیں بنایا، اللہ کا امر ہوا اور یہ کائنات میرے رب نے بنا دی۔ پھر اس صورت میں زیادہ تر جو مضمون ہے وہ اللہ کے تعارف ہی کا ہے، کیونکہ آپ ابھی غور کریں گے دلائل عقلیہ بیان کر کے رب کی ذات کا تعارف کرایا گیا ہے اور بتایا گیا جو رب ایسی ذات ہے تو تمہارا حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، خالق اور مالک بھی وہی اللہ ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، فاطر السماوات والارض۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ، میرے تفسیر کے بنیادی طور پر دو استاد ہیں۔ ایک استاد میرے، ان سے جب ہم نے تفسیر پڑھی تو آخر میں امتحان لیا، تو امتحان وہ زبانی لیتے تھے، تو طریقہ یہ تھا کہ استاد صاحب ایک کمرے میں تشریف فرما تھے اور دو طالب علم آتے تھے اور ان دو کا امتحان جو سوال کرنا ہوتا وہ کرتے۔ میں بھی امتحان لینے کی گیا تو میرے ساتھ ایک ساتھی اور تھا، تو یہ سورہ فاطر والی آیت نکلی تو اس سے کہا ہاں سنائیں، تو اس نے یہ آیت پڑھی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں میں فطور مچا رکھا ہے۔ کہنے لگے معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا تو فاطر کا معنی ہے بغیر نمونے کے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، فاطر السماوات، جس نے آسمانوں کو بغیر نمونے کے بنا دیا، والارض، زمین کو بغیر نمونے کے بنا دیا، جاعل الملائکۃ، ملائکہ کو بنا دیا، رسولن قاصد، رسولن قاصد اس کائنات کا نظام لاتے ہیں اور انسان کی حفاظت کے لیے بھی، اولی اجنحۃ مثنی، بعض ملائکہ دو پروں والے ہیں، اجنحہ پر، اولی من والے، بعض ملائکہ دو پروں والے ہیں، وثلاثا، اور بعض ملائکہ تین پروں والے ہیں، ورباع، اور بعض ملائکہ چار پروں والے ہیں، یزید فی الخلق، اللہ کریم زیادہ کرتا ہے اپنی پیدائش میں، ما یشاء، جو اللہ کریم چاہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین کے 600 پر تھے، کتنے؟ 600 پر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر۔ کیسا اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، دیکھو کیسا تعارف کرایا رب نے۔ ما یفتح اللہ للناس، جو کھول دے اللہ لوگوں کے لیے، ما، جو، یفتح اللہ، کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے، من رحمت، رحمت، فلا ممسک لہا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، وما یمسک، اور جو اللہ روک لے، فلا مرسل لہ، اس کو کوئی بھیج نہیں سکتا، من بعدی، اللہ کے روکنے کے بعد، وہو العزیز الحکیم، وہ بڑا ہی غالب، زبردست اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو آپ نے اوپر، ہل من خالق، غور کرو کیا ہو سکتا ہے کوئی خالق، اللہ سمجھا کر پوچھ رہا ہے،
حل من خالق، کیا ہو سکتا ہے کوئی خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا، یرزقکم من السماء، جو رزق دے تمہیں آسمان سے بارش نازل کر کے، والارض، اور زمین سے پیدا کر کے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا پھر کوئی حاجت روا اور مشکل کشا بھی نہیں۔ وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہو، کبھی کہاں جا رہے ہو، کبھی کہاں جا رہے ہو۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کے سمجھانے پہ قربان، پریشان حال نہ ہونا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، قد کذبت رسل من قبلک، پس تاکہ جھٹلائے گے کئی رسول آپ سے پہلے، انہوں نے بھاگ کر کہاں جانا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب معاملات اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، قیامت آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں نہ دھوکے میں ڈالے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ سے الغرور، دھوکے میں ڈالنے والا شیطان خبیث۔ کیوں؟ ان الشیطان، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمنی بناؤ۔ انما یدعو حزبہ، بے شک شیطان بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے اپنی جماعت کو، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں سے۔ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کر لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہوگا جنت میں۔ افمن زین لہ سوء عملہ، کیا پس وہ آدمی کہ خوبصورت کر دیا گیا، مزین کر دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، وہ اپنے برے عمل کو اچھا دیکھ رہا ہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یضل من یشاء، گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ فلا تذہب نفسک، نہ ختم ہو جائے میرے پیارے پیغمبر تیری جان، نہ نکل جائے میرے پیارے پیغمبر تیری جان، علیہم، ان لوگوں پر، حسرات، افسوس کرتے کرتے، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، واللہ الذی، اور اللہ کی وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جس نے بھیجا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، وہ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں بادل کو، فسقناہ، ہم اسے چلاتے ہیں، الی بلد میت، مردہ جگہ کی طرف، خشک جگہ کی طرف، فاحیینا بھی، ہم زندہ کرتے ہیں اس بارش کے ذریعہ زمین کو، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، یعنی خشک ہو جانے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح تمہیں بھی اٹھایا جائے گا، جس طرح زمین زندہ کی ہے۔ من کان یرید العزہ، جو آدمی چاہتا ہے عزت، جو آدمی چاہتا ہے تو عزت کہاں سے ملے گی؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت میرے اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔
الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ اس سے مراد ہیں وہ کلمات جو اللہ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں اور اللہ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، قدیر سمیع مجیب، یہ سارے کلمات جو کلمات اللہ کی صفات اور اللہ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں وہ سارے کلم طیب کہلاتے ہیں۔ الیہ یصعد، اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں، الکلم الطیب، عمدہ صاف ستھرے کلمات، والعمل الصالح، اور نیک عمل، یرفعو، اللہ کریم اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ کلمات خود چڑھ جاتے ہیں اور تمہارے نیک عمل کو اللہ اٹھا لیتا ہے اور وہاں علیین میں رکھتا ہے۔ اللہ تمہارے عمل کو اٹھا لیتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ تدبیریں کرتے ہیں بری، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ ومکر اولئک، اور ان لوگوں کی تدبیر، هو یبور، وہ تباہ و برباد ہلاک ہونے والی ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنا دیا تمہیں جوڑا جوڑا۔ وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھاتی کوئی مؤنث، نہیں اٹھاتی یا نہیں حاملہ ہوتی کوئی بھی مادہ، ولا تضع، اور نہیں جنم دیتی اپنے حمل اور بچے کو، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر دی جاتی کسی عمر دیے جانے والے کو، اور نہیں عمر دی جاتی کسی عمر دیے جانے والے کو۔ ولا ينقص من عمره، اور نہیں کمی کی جاتی کسی کی عمر، الا فی کتاب، مگر سب کا ریکارڈ اللہ کے فیصلے لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ کام اللہ پر، یسیر، آسان ہے۔ وما یستوی البحران، دو دریا اللہ نے بنائے، دونوں آپس میں برابر ہو، دو دریا، سمجھ آئی کہ نا؟ تو یہ نہ کہ سمجھ بیٹھو کہ جی تھا تو پنجاب، دو دریا سے مراد ایک میٹھا اور ایک، وما یستوی البحران، نہیں برابر دونوں دریا، ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، فرات، مزیدار ہے، سائغ شرابو، خوشگوار ہے اس کا پینا۔ فرات ان کا معنی مزیدار بھی ہے، اور فرات ان کا معنی یہ بھی کر سکتے ہو پیاس کو بجھانے والا۔ سائغ ان کا معنی مزیدار، لذیذ۔ ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، فرات، پیاس کو بجھانے والا ہے، سائغ شرابہ، بڑا مزیدار ہے اس کا پینا، وھذا ملح، اور یہ دوسرا نمکین ہے، اجاج، کڑوا اور کھارا ہے، ومن کل، اور ہر دریا سے، تاکلون لحما طریا، کھاتے ہو تم گوشت تر و تازہ۔ اس سے کون سا گوشت مراد ہے؟ ہاں، یہ نہ سمجھ لے بھائی کوئی آدمی کھوتا مار کو تو سٹے تو دوسرا کاٹ لیا بھائی، اللہ معاف کرے۔ آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لاہور کے لیے باہر کسی علاقے میں مردار جانوروں کا گوشت وہ لاد کر گاڑی میں لایا جا رہا تھا تو راستے میں پکڑا گیا، آج کے اخبار میں۔ اچھا ہو گیا پہلے روزے والے دن کباب تو بچ گیا۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، حِلْيَةً، زیور،
تلبسونہا پہنتے ہو ان کو، وَتَرَى الْفُلْكَ اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو، بحری جہازوں کو، فیہ سمندر میں، مواخر پانی کو چیرتے ہوئے چلتے ہیں، مواخر پانی کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کا تعارف، یولج اللیل فی النار وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس کام میں لگا دیا سورج کو، والقمر اور کام میں لگا دیا چاند کو، کل ہر ایک یجری چل رہا ہے، لِأَجَلٍ مُّسَمَّى ایک مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق، اس وقت تک، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب، لَهُ الْمُلْكُ اسی کی بادشاہی ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور جن کو بھی تم پکارتے ہو اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلوں میں، اولاد کے لیے، نوکریوں کے لیے اور اپنے حاجات کے لیے، جن کو تم بھی پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر وہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ قطمیر کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ واہ جی ہون تے کھجوراں یاد رہنی ہیں۔ ماشاءاللہ آج یقین جانے میں جتنا پریشان تھا کئی دنوں سے، آج اتنا ہی میں خوش ہوں۔ میں چند دنوں سے سچ بتا رہا ہوں، میں بہت پریشان تھا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ جو شفٹ بدلے گی ذرا، پہلے میں تو عادت بن گئی تھی، تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا میرے اللہ یہ جو 4 بجے کا ٹائم ہوگا تو بظاہر اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل نظر آتا ہے، یقین جانے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں اور میرا اللہ آپ سے راضی ہے، ورنہ اس وقت 4 بجے آنا یہ اسباب کی دنیا میں آسان کام نہیں ہے۔ آج میں خوش ہوں انشاءاللہ العزیز، جو رب آج آپ کو لایا ہے اور یہ ہمت انشاءاللہ باقی چند دنوں میں رہی، انشاءاللہ کام اچھے طریقے سے پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ ما یملکون من قطمیر مولانا حسین علی رحمہ اللہ بڑے مایہ ناز مفسرین میں سے گزرے ہیں اور بے شمار علماء کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بڑا عجیب معنی، کہتے ہیں وہ لوگوں قطمیر جس طرح کھجور کی گٹھلی کے اوپر وہ چھلکا ہے، اندر گٹھلی ہے، بس یوں سمجھو جن قبروں مزاروں درباروں پر تم جا کر حاجتیں مانگتے ہو، جس قبر والے سے مانگ رہے ہو وہ ہے کھجور کی گٹھلی کی طرح، اور اس کے اوپر جو کفن ہے وہ ہے قطمیر کی طرح، جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو یہ تو آپ نے کفن کے مالک بھی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی آدمی کسی کو دفن کرنے کے بعد اس کا کفن چوری کر کے نکال لے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ ہاتھ اس مال میں کاٹا جاتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہو، اور مرنے والے کی ملکیت میں وہ کفن ہے ہی کوئی۔ فرمایا جن کو تم پکارتے ہو اپنی حاجتوں میں وہ تو آپ نے کفن کے مالک بھی نہیں ہیں۔ والذین اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر وہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ ان تدعوہم اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم
وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں، وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر فرض کر لو وہ سن لیتے ہیں تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری حاجت براری کر نہیں سکتے، وہ تمہاری حاجت روائی کر نہیں سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکفرون بشرککم، وہ تمہارے شرک کا انکار کر ڈالیں گے۔ جیسے اللہ کریم نے قرآن میں بتایا، اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ پیغمبر، کیا آپ نے حکم دیا تھا مجھے حاجت روا مان لو، مجھے الہ مان لو، مجھے معبود مان لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اللہ کریم مجھے علم ہی نہیں ہے۔ فرمایا یکفرون بشرککم، یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہو لوگوں، یہ حالات سامنے آئیں گے، پیش ہوں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ، اور آپ کو نہیں کوئی بتائے گا، مثل خبیر، خبیر کی طرح کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، اللہ کی طرح کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، اللہ کی طرح یہ سچ اور غیب کی باتیں بتانے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ان باتوں کو سنو، ان پر یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دل خوش کر دیا، میرا اللہ آپ کو خوش کرے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو ہمت فرمائی، میرے اللہ ہمارے ساتھیوں کو فضل سے، خیر سے، برکتوں سے میرے اللہ محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، یا اللہ صحت نصیب فرما، اللہ کریم روزہ نصیب فرما، میرے اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ اگرچہ موسم کی شدت ہے، میرے اللہ تیرے سامنے کوئی شدت نہیں ہوتی، میرے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ قرآن، اچھا بھائی وہ جو میں نے آپ سے درخواست کی تھی قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے، کیا کی تھی؟ درخواست کی تھی؟ اس جز میں 20 نمبر تو کاٹے گے، درخواست تو نہیں تھی، حکم ہے، اور آج وعدہ لے رہا ہوں، کوئی حرج، لمبا نہیں۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت جیسے میں نے کہا ہے، ایک دور ہمارے ہر ساتھی کا پورا ہو، اور اگر میں کسی ساتھی سے جیسے مناسب سمجھوں، جس دن مناسب سمجھوں، جتنوں سے مناسب سمجھوں، میں حساب بھی لے سکتا ہوں، کسی ساتھی کو بٹھا کر، آج آپ کی تلاوت کہاں تک پہنچی، اکٹھی کی تھی، مختلف اوقات میں کی تھی تلاوت، ایک قرآن پورا کرنا ہے، ایک قرآن، بہت ہمت کرنی ہے، چھوڑنا نہیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت نصیب فرما، قرآن کی حلاوت نصیب فرما، قرآن کا علم نصیب فرما، قرآن کا نور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کو اپنی یاد سے آباد فرما، یا اللہ ہمارے دل کو اپنی یاد سے آباد فرما، یا اللہ ہمارے دل کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ جب دل میں جھانکیں، اللہ تو ہی تو نظر آئے، اللہ تو ہی تو نظر آئے، اللہ تو ہی تو نظر آئے، اللہ تیری عظمت آئے، اللہ تیری کبریائی آئے، اللہ تیری شان آئے، اللہ تیری ذات آئے، میرے اللہ ہمیں ایمان کا نور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنی غیب کے خزانوں سے آباد فرما۔ یا اللہ سکون والا رزق ہمارا مقدر کر، یا اللہ رحمت والا رزق نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا والا رزق نصیب فرما۔ یا اللہ مشکلات سے بچا، الجھنوں سے بچا، یا اللہ ہمیں مصیبت والے رزق سے بچا، یا اللہ افراتفری والے رزق سے بچا، یا اللہ ہمیں سکون والا دے، اللہ کریم وافر دے، اللہ کریم کھلا دے، اللہ کریم کشادہ دے،
میرے اللہ اپنا ہی محتاج کر، کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، یا اللہ صالح بنا، یا اللہ ہمارے دل کے سکون کا ذریعہ بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ بچے اور بچیوں کے رشتوں سے متعلق پریشان حال ہیں، میرے اللہ رحم فرما، یا اللہ مناسب رشتے نصیب فرما، خوشحالی پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ آج یہ رونق جس کے لیے تو جانتا ہے میرے اللہ کہ میں کس قدر پریشان تھا، اللہ کیا ہوگا، کمرے میں بیٹھ کر بار بار پوچھتا کبھی کس کو بھیجتا، دیکھ کر آؤ کیا ہے کیا ہے، اور بڑا پریشان حال تھا۔ میرے اللہ تو نے مجھے خوش کروا دیا۔ اے میرے اللہ میری دعا ہے ہمارے ان ساتھیوں کو خوشیوں سے مالا مال فرما دے، یا اللہ خوشیوں کے دریا اور سمندر میں ڈبو دے، یا اللہ ہر طرح کی خوشی نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کا سکون نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج چھٹی کر لیں، کل انشاءاللہ درس ہوگا۔ رمضان المبارک تک قرآن پاک پورا کرنا ہے۔